السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، آج ہم بات کریں گے عورتوں کی اکرام کے اوپر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کا ماحول کیسا ماحول تھا؟ ایسا ماحول تھا کہ اس پہ کوئی بھی بادشاہ اس مکہ مکرمہ کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں جو ہے قبیلوں کی صدیوں لڑائی چلتی تھی، اور جو ہے خون خرابہ چلتا تھا، اور جو ہے بہت دشمنی ہوتی تھی، اور عورتوں پر اتنا اتیاچار ہوتا تھا، عورتوں پر اتنا ان کو نیچا سمجھا جاتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو جو ہے اس کو جب وہ 2-3 سال کی بڑی ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قربان جائیں ہمارے ماں باپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے ایسی محنت کری، آپ نے ایسا ایمان پھیلایا کہ سارا مکہ اور ساری دنیا جو روشن ہو گئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ اکثر ہمارے معاشرات کے اندر، اکثر ہماری سوسائٹی کے اندر ہم لوگ جو ہے اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، اور جو ہے اپنی بیوی کو کیسے ہم بولتے ہیں؟ زیادہ تر فیمیلز کو، عورتوں کو ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے عورتوں سے، مستورات سے کیسے محبت کرنے والے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جبریل امین کو دیکھتے ہیں، تو جب جبریل امین آئے تو آپ جو ہے مجھے بتائیے گا، میں بھی ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اتنے میں جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر کے آ گئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے سامنے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور جو ہے ادھر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میرے دائیں جانب ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہے، تو وہ بائیں جانب چلی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس طرف آ گئے ہیں، میرے لیفٹ سائڈ میں، تو وہ رائٹ میں چلی گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بھی میرے سامنے جبریل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں جو ہے کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر آ کے بیٹھ گئی اور کہا کہ اب مجھے بتائیے جبریل کہاں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جبریل چلے گئے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا کہ جب تم میرے ران کے اوپر بیٹھی تو تمہارا دوپٹہ جو ہے سرک گیا، اور وہ حیا کے مارے جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ تو خدیجہ رضی اللہ نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان رکھتی ہوں، فرشتے پہ ایمان رکھتی ہوں، اور آپ بالکل سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیسے محبت کرتے تھے، کیسے منایا کرتے تھے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر، آج ہمارے معاشرات کے اندر کیسا ماحول ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر کیسی ایڈورٹائزنگ جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی عورتیں دیکھو، یہ اپنی عورتوں کو گالی دیتا ہے، یہ اپنی مستورات کو یہ کرتا ہے۔ روزانہ کتنے فون علماء کرام کے پاس میں آتے ہیں یہی مسئلے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، دونوں کا حق ہے، ہسبینڈ کا بھی حق ہے کہ اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن کو، اپنے جو ہے والدہ کو، اپنے جو ہے فیمیلز کو جو ہے وہ عزت دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ جس طریقے سے بتایا اس پہ عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے مستورات کو دین سکھائیں گے، ان کے ساتھ پیار، محبت و اکرام کریں گے، تو وہ ہمارے لیے وہ بھی جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ آئیے مل کر کے ہم کوشش کریں کہ اپنے فیمیل پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے والدہ ہو، چاہے ہماری بیوی ہو، چاہے ہماری بیٹی ہو، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ معاشرات کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک اچھا میسیج جائے، اور اس میسیج کو دیکھ کے غیر ایمان والے بھی ایمان کے اندر داخل ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔